کہ کیا خواتین کی جماعت الگ ہو سکتی ہے اور کیا کوئی خاتون نماز تراویح کی امام ہو سکتی ہے؟ کیا خواتین کی جماعت الگ ہو سکتی ہے اور کیا کوئی خاتون ان کی امامت کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سنت یہی ہے، جیسے نمازوں میں عام اوقات میں مسئلہ ہے کہ مسجد میں مرد حضرات شریک ہوتے ہیں اور مرد امامت کرتا ہے، خواتین ان کے پیچھے پڑھتی ہیں، تو تراویح میں بھی سنت یہی ہے کہ ویسے ہی پڑھا جائے۔ تراویح میں بھی سنت یہی ہے کہ خواتین مسجد میں آ کر مرد امام کے پیچھے اپنی تراویح مکمل کریں، یہی سنت ہے، یہی طریقہ۔ لیکن جواز کی حد تک، جائز کی اگر بات کریں، کہیں اگر ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات بعض جگہ پر مسجدیں اتنی چھوٹی رہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہو پاتا اور خواتین کو عبادت کرنے کا شوق ہے، تو بسا اوقات یہ کام کرتے ہیں، کسی گھر میں کسی حال میں صرف عورتوں کی امامت کروا دی جائے، عورتوں کی جماعت بنا دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بہتر شکل یہی ہے کہ کوئی مرد کوئی لڑکا امامت کر لے، کوئی لڑکا امامت کر لے، اور اگر 2-4 مرد ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، یعنی پہلی صف مردوں والی ہو جائے، اس کے بعد پیچھے عورتیں ہو جائیں، تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ صرف عورتیں ہیں اور عورت ہی امامت کرنا چاہتی ہے، تو اسلامی شریعت یہ جائز قرار دیتی ہے کہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، مردوں کی نہیں کر سکتی۔ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور صحابیات میں سے امہات المؤمنین میں سے 2 سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ام ورقہ ایک صحابیہ ہیں، ان سے یہ روایت موجود ہے، دارقطنی اور بیہقی وغیرہ کی، مسند احمد دارقطنی وغیرہ کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، دارقطنی اور مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ ام ورقہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی، میرے گھر کی جو لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی میں امامت کر سکتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ اور ویسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت، بلکہ 2 روایتیں، ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دونوں کی دونوں خواتین کی نماز میں خواتین کی امامت کیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ خواتین کی نماز کی امامت کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی نماز کی جماعت کی امامت کیا کرتی تھی۔ بس یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جب امامت کرتی تھی تو مردوں کے امام کی طرح آگے الگ سے نہیں کھڑی ہوتی تھی، بلکہ اسی صف میں خواتین ہی کی صف میں درمیان میں کھڑی ہو جاتی تھیں، یعنی مردوں کی طرح آگے نکل کر نہیں کھڑی ہوتی تھی، صف کے درمیان ہی کھڑے ہوئے امامت کیا کرتی تھی۔ تو یہ جائز ہے کہ خواتین کی امامت خاتون کرے، لیکن اگر وہ خاتون امامت کرتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا تراویح ہو، تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ خاتون صف کے درمیان ہی کھڑے ہو کر امامت کرے۔ علماء احناف کے پاس عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے کہ عورتیں الگ سے ایسی جماعت بنائیں، لیکن اگر کوئی جماعت بنا لی جاتی ہے، کوئی خاتون امامت کر لیتی ہے، تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام محمد نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول تھا، یہی ان کی رائے تھی۔ مقصد یہ بتانے کا کہ جس مسئلے میں شریعت نے گنجائش دی ہے خواتین کو، وہ گنجائش باقی رہنی چاہیے۔ اب چونکہ علماء احناف میں سے بعض جو ہے اس کو درست نہیں مانتے، تو اس لیے خواتین کی امامت کا مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایسی کسی اختلاف کی ضرورت نہیں، ہم نے جیسے ترتیب بتائی کہ اصل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ خاتون مردوں کی جماعت ہی کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے خواتین کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔